تو حاجی صاحبان ہم نے احرام اتار لیا، خوشبو لگا لی، غسل وغیرہ کر لیا، اور دیکھیے نا کتنا فریش لگ رہا ہے، بالکل فریش ہو کر کے اب ہم طواف زیارت کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم حرم شریف پہنچیں گے اور طواف زیارت کی نیت سے، یہ جو فرض طواف ہے اس کو یاد رکھیے، یہ فرض ہے، تو 7 چکر خانہ کعبہ کے ارد لگائیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کی واجب الطواف نفل پڑھیں گے۔ یہ ہمارا طواف زیارت ہو گیا۔ یہاں ایک بات پھر یاد دلا دوں کہ اگر طواف زیارت کی سعی ہم نے 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے ایک نفلی طواف کے ساتھ پہلے کر لی ہے تو آج اس طواف کے ساتھ پھر سعی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اس دن اگر ہم نے حج کا احرام باندھ کر سیدھے مینا ہم نکل گئے تھے تو اب وہ سعی بھی باقی ہے، تو یہ طواف بھی ہوگا، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر ہم سعی بھی کریں گے، اور یہ سادے کپڑوں میں ہی ہوگا، اس میں احرام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص مزدلفہ سے واپس آیا مینا اور وہاں سے وہ سیدھا حرم شریف آ گیا اور اس نے طواف زیارت کر لیا، کیونکہ طواف زیارت کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو اس وقت وہ احرام کی حالت میں ہوگا، کیونکہ اس کا احرام کھلے گا کب؟ جب وہ رمی کرے گا، قربانی کرے گا اور حلق کرے گا، تو اس وقت بھی طواف زیارت کرے گا تو ہو جائے گا، مگر سنت یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ پہلے رمی کرے، قربانی کرے، حلق کرے، فارغ ہو، فریش ہو جائے، کپڑے اچھے پہن لے، اور اس کے بعد آ کے زیارت کرے۔ دیکھو زیارت کے لیے جب بندہ آتا ہے تو فریش ہو کے آتا ہے، تو میل کچیل اتار کر آنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اب واپس ہمیں مینا جانا ہے، اور اسی لباس میں، یعنی ہمارے روزمرہ کے لباس میں ہی واپس جائیں گے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے احرام اتارا تھا، یعنی حلق کیا تھا، حلق کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ہماری اٹھ گئی تھیں، صرف ایک پابندی باقی رہی تھی، وہ یہ تھی کہ بیوی حلال نہیں ہوئی، یعنی بیوی اور میاں کے جو تعلقات جائز تعلقات ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لیا جائے۔ اس لیے یہ طواف زیارت کرنا بہت اہم ہے۔ کچھ خواتین کو ان کی شرعی نیچرل مجبوری کی وجہ سے طواف زیارت ان ایام میں وہ نہیں کر پاتی جن ایام میں ان کے کرنے کا حکم ہے، یعنی 10، 11 اور 12 کو، تو وہ رکی رہیں، اور وہ جب فارغ ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو غسل کر کے پھر طواف زیارت کر لیں۔ اس سے ان پر کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کی شرعی مجبوری ہے، نیچرل فطری مجبوری ہے۔ تو جب بھی ہم طواف زیارت کریں، رات واپس آ کے مینا میں گزارنا یہ سنت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے حاجی وقت پہ رات میں نہیں پہنچ پاتے، کوشش کریں اور پہنچ جائیں، نہیں پہنچ پائیں گے تو دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اب طواف زیارت کے بعد جتنی بھی احرام کی پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی۔ اب آئے گا حج کا چوتھا دن، یعنی 11 ذی الحجہ۔ تو چوتھے دن کیا کرنا ہے؟ زوال کے بعد سے رمی جمرات کا وقت شروع ہوگا۔ پہلے دن کی جو رمی تھی 10 تاریخ کی، اس کا وقت فجر کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ آج کے دن تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، یعنی چھوٹے شیطان کی رمی، بیچ والے شیطان کی رمی اور بڑے شیطان کی رمی، یہ تینوں پر 7 کنکر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے مارنا ہے۔ تو پہلے اور دوسرے جمرے پر کنکری مار کر دعا کے لیے کہیں کنارے پہ رک جائیں، لیکن تیسرے جمرے پر جب کنکری ماریں گے تو رکنا نہیں ہے، پلٹتے پلٹتے دعا کر کے واپس آ جانا ہے۔ اگر کسی نے 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج 11 تاریخ کو کر سکتا ہے۔ حج کا 5واں دن، یہ 12 ذی الحجہ ہے۔ آج بھی نماز ظہر کے بعد، یعنی زوال کے بعد، ترتیب وار پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرہ وسطیٰ یعنی منجلا شیطان، اور جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے۔ تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے 2 جمرات پر رمی کر کے کنارے پر رک کر دعا کرنی ہے، اور آخری جمرے کی رمی کر کے دعا کرتے ہوئے پلٹ جائیں، تو پھر وہاں سے آپ سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ آج غروب آفتاب سے پہلے مینا سے مکہ مکرمہ جانے کا اختیار ہے، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ اب جانا کیسے، کہاں سے کہاں تک آپ کو مینا چھوڑنا مانا جائے گا؟ تو دیکھیے یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر
مینا اینڈز ہیئر، نہایا مینا، یہ جو بورڈز نظر آ رہے ہیں نا بلو کلر کے، اس کی حد سے اگر آپ باہر ہو گئے تو آپ مینا سے باہر ہو گئے. تو غروب سے پہلے اگر اس کے آپ باہر ہو گئے یعنی آپ نے مینا چھوڑ دیا، اب آپ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں. اب کوئی مکروہ یا کراہت نہیں ہے. لیکن اگر غروب مینا میں ہی ہو گئی، غروب آفتاب مینا میں ہی ہو گیا، تو اب اس کے بعد نکلنا مکروہ ہے. پھر بھی اگر کوئی نکل گیا تو کوئی دم وغیرہ اس پر واجب نہیں ہوگا. اگر کوئی 13 تاریخ کی صبح صادق تک مینا میں رکا رہا تو اس دن کی رمی یعنی 13 تاریخ کی رمی بھی اس پر واجب ہو جائے گی. اب رمی کیے بغیر اس کو جانا جائز نہیں ہے. اگر رمی نہیں کی 13 تاریخ کی تو دم لازم ہوگا. تو یہ رمی بھی زوال کے بعد ہوگی اور تینوں شیطانوں کی رمی ہوگی. یہ سب ارکان ہو گئے. اکثر حاجی 12 تاریخ کو ہی رمی مکمل کر کے غروب سے پہلے مینا چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں. یہ ارکان حج مکمل ہو گئے. اب صرف ایک واجب ہمارا باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے کہ حدود میقات سے باہر رہنے والے، جیسے ہم لوگ ہیں انڈیا سے جاتے ہیں تو ہم کو مکہ شریف چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے. تو طواف وداع میں کوئی احرام وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں. کچھ حاجی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے لیے تو احرام باندھنے کے لیے کہاں جانا، مسجد عائشہ جانا، تو یہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا. سادے کپڑوں میں سادہ طواف ہوگا. اور بہتر ہے کہ آخری جو ہمارا عمل ہو وہ طواف وداع ہو. وہ ایک سادہ طواف کریں، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھ لیں، پھر حجر اسود کا بوسہ ہو سکے تو دیں اور خانہ کعبہ کو لپٹیں. اور ایک آیت جو ہے قرآن پاک کی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اس کو پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ پر حسرت بڑی نظر ڈالتے ہوئے دوبارہ واپس آنے کی دعا مانگتے مانگتے ادب اور احترام کے ساتھ واپس آ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، سب کو حج مقبول ہو جائے. اب یہاں سے واپس آئیں گے تو یا تو جن لوگوں نے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری کر لی ہے وہ اپنے وطن واپس آئیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک مدینہ منورہ کی حاضری نہیں کی ہے وہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.